استخارہ کا ایک ہی طریقہ ہے جو سنت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں وہ سنت طریقہ بتا دیتا ہوں جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، وہ دعا جو حدیث میں آتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے، اس کا مفہوم بھی انسان صحیح آواز ہے، اس کا مفہوم بھی انسان ذہن میں رکھے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر مانگتا ہوں تجھ سے، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کے ذریعے میں تیری قدرت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، یا اللہ تجھے قدرت ہے مجھے قدرت نہیں، تجھے علم ہے مجھے علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو غیب کی بھی خبریں جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، یا اللہ اگر تجھے پتہ ہے، ان ھذا الامر خیر لی، کہ یہ جو معاملہ ہے جس معاملے میں استخارہ کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لحاظ سے، میری دنیا کے لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے، فاقدرہ لی ویسرہ لی، میرے لیے مقدر کر دے، تجویز کر دے، میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اللہم ان کنت تعلم، یا اللہ کا تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ معاملہ جس کا میں استخارہ کرنے جا رہا ہوں، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے میرے لیے شر اور نقصان دہ ہے، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، اس کو مجھ سے پھیر دے مجھے اس سے پھیر دے۔ ثم بارک لی فی، فاقدر لی الخیر حیث کان، پھر خیر جہاں پر بھی ہو میں مقدر کر دے۔ ثم ارضنی بی، اور اس کے بعد مجھے اس پر راضی کر لے، میرا دل مطمئن ہو جائے بس کہ صحیح ہے ٹھیک ہے۔ یہ مصنون دعا ہے اور بہتر ہے کہ 7 مرتبہ کر لے، 7 دن کر لے۔ اب اس کے بعد جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام مجھے صحیح لگتا ہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس میں خیر ڈالے گا، کیونکہ اس نے گویا کہ اللہ سے مدد مانگی ہے۔ جب اللہ سے مدد مانگی اور خیر طلب کی ہے تو اب انشاءاللہ جو کام صحیح اس کو لگ رہا ہے، اس کا دماغ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام، تو وہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، وہ خیر کا باعث بن جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے نقصان ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ حقیقت میں ہمیں غیب کا تو علم نہیں ہے نا، چھپی ہوئی باتوں کا علم ہمیں نہیں ہے، تو ہم ایک چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں اس میں فائدہ ہوتا ہے، نقصان دہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ تو ایک چھوٹا نقصان ہمیں ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان ایک بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے، تو اس میں بھی انسان کے لیے خیر ہو گئی نا، اس نقصان میں بھی انسان کے لیے خیر ہو گئی۔
تو یہ مسنون طریقہ ہے، بس نماز ہے، دعا ہے،